بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نئے فائنانس منسٹر آ تو گئے ہیں اور اب انہیں تقریباً اپنا پورٹ فولیو سنبھالے ہوئے تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. ای سی سی کا جو فیاسکو ہوا، سی سی آئی کا ہوا، پھر سی سی او پی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کا ہوا. الٹیمیٹلی آج ای سی سی کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے سر. اور نئی حکومت کی جی بالکل. پہلے آپ کو پتہ ای سی سی کا ایک تھوڑا سا پس منظر بھی ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے جو پرائم منسٹر نے نوٹیفیکیشن کیا اس میں ای سی سی کی سربراہی اپنے پاس رکھی. ابھی انہوں نے پھر اس فیصلے کو ریورس کیا تھا اور جو فائنانس منسٹر ہے محمد اورنگزیب انہیں بنایا تھا ای سی سی کا چیئرمین. تو اس کے بعد آج پہلی میٹنگ اس کی ہوئی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے گیلانی صاحب کہ یہ فائنانس منسٹر کو کٹ ٹو اٹ سائز کیوں کیا جا رہا ہے. آپ نے ایک انڈیکیٹ کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں آپ کی بات ٹھیک تھی کہ یہ معاملات بڑھ اسی طرف رہے ہیں کہ جہاں پہ شاید یہ ان کو چھوڑنا نہ پڑ جائے. ابھی وہ حالت وہ نوبت آئی نہیں ہے. ابھی جسٹ خدشے کا لیکن آپ تھوڑا سا اس کو پیچیدہ کر کے ناظرین کے لیے آسانی کریں کہ کیا ای سی سی کی میٹنگ میں کوئی بات ہوئی ہے ایسی آج؟ کیا ہوا ہے اس میں جس سے آپ کو لگا ہے؟ نہیں، مجھے ایسی بات تو نہیں ہوئی، لیکن ایک بات مجھے پتہ ہے. جو فائنانس منسٹر ہیں وہ اپنے کیبنٹ کولیگس سے خوش نہیں ہیں. اچھا، کمفرٹیبل نہیں ہیں ان کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے نا، ابھی میں آپ کو متعدد مثالیں دے سکتا ہوں. مثلاً پرائم منسٹر ایف بی آر کے تحت جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ایف بی آر میں وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا، جو اکنامک افیئرز ڈویژن ہے وہ آپ کو پتہ ہے آج چیمہ صاحب کے پاس ہے. ہاں جی، وہ تو ویسے ہی فل فلیج اور وہ بیٹھتے بھی زیادہ بڑے گھر کے اندر ہی ہیں. بڑے گھر سے مراد ہے پرائم منسٹر اپنے بڑے گھر. تو اب پلاننگ کے جو منسٹر ہیں ان کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ان کے پاس ہے. کامرس کے علیحدہ منسٹر ہے. تو فائنانس منسٹر پرائیویٹائزیشن اور انویسٹمنٹ بھی الگ ہے. پرائیویٹائزیشن آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کی جو سی سی او پی تھی اس کی سربراہی بھی ان سے لے لی گئی. تو فائنانس منسٹر کو بالکل کیو بلاک کے جو چوتھا فلور ہے اس تک محدود کر کے رکھ دیے. اچھا، اب ایک ایسا بندہ جو نیکسٹ ویک یعنی عید کے بعد 15 سے 20 تک امریکہ یاترا کے لیے جا رہا ہے. آئی ایم ایف سے اسے نیگوشیٹ کرنا ہے. آپ نے اس کے ونگ سارے کاٹ رہے ہیں، اس کے پاورز کو کم کر رہے ہیں. تو مشکل صورتحال ہے ان کے لیے. تو پھر تو بہتر ہے اسحاق ڈار کو ساتھ ہی لے جائیں. ویسے وہ اسحاق ڈار صاحب وہاں نہیں چاہ رہے. تو لیکن یہ بڑا ایک پیچیدہ آپ نے بات کی کہ ابھی تک ان کو کھل کے کام کرنے کا موقع ایک طرح سے نہیں مل رہا ہے. دیکھیں، اگر ایف بی آر بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کے کنٹرول میں کیا ہے؟ دوسرا مجھے یہ بتائیں، یہ بات یقیناً توجہ طلب ہے اور آنے والے دنوں میں مرحلہ عید کے بعد جو معاملات ہوں گے کچھ بہتر ہوں گی. لیکن ایک بات آخری میں جو اس میں کرنے دیں، اگر اجازت دے تو، اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پنڈی کی طرف سے انٹرونشن ہوئی اور اس کے بعد ہی ای سی سی کی سربراہی ان کو واپس ہوئی ہے. یہ تو آپ نے پہلے بھی ایک اشارہ کیا تھا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ اور میسیجنگ وہاں سے آنے والی ہے، آئے گی. چلیں جلدی آ جائے، میسیجنگ اچھی ہی آئے. تو وہاں کی آپ نے بات کی تو میں اسی سے جوڑ رہا تھا. یہ باتیں تو ہم دیکھیں بارہا سنتے آ رہے ہیں جب سے ایس ایف سی بنی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے. اور یہ بھی کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ پی ڈی ایم کے دور سے چل رہی ہے. پھر اس کے بعد سعودی عرب کا انٹرسٹڈ ہونا ریکوڈک میں، اور پھر وہ ریفائنری اور انویسٹمنٹ آنا. اب ٹرکش پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ٹرکش جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے کچھ وہ بھی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے. تو ابھی تک تو صرف باتیں ہی دیکھیں ایس ایف سی کے پلیٹ فارم سے آگے چل رہی ہیں نا. پریکٹیکلی تو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. اس کی وجہ میں چاہتا تھا کہ میں علیحدہ پروگرام کروں، لیکن ابھی آپ نے سوال کر دیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹریگر ہوں گی اس ٹائم جب ہم اپنا پورا ہاؤس ان آرڈر کر لیں گے. مجھے کھل کے کہنے دیں یہ بات کہ اس ملک میں جو فارن انویسٹرز کے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے اور جس طرح کا کانفیڈنس لیول ہے، وہ کانفیڈنس لیول جب تک ریسٹور نہیں ہوگا تب تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اس کانفیڈنس لیول کو ریسٹور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کانفیڈنس لیول کو ریسٹور کرنے کا طریقہ یہ ہے
کہ ہم گلف کنٹریز کے ساتھ ایک چیز کلیئر کر چکے ہیں, کیبنٹ اس کی اپروول دے چکی ہے, ہم ان تک بھجوا چکے ہیں, جس کو کہتے ہیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ. ہم جی سی سی کے ساتھ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا ایک کمپوننٹ ہے جس کو کہتے ہیں بیٹ. بیٹ ہوتا ہے بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی. اس بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی میں ہم جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکانزم ہے اس میں یہ اجازت دے رہے ہیں کہ اس میں انٹرنیشنل آربیٹریشن کو ہم قبول کریں گے. جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو جائے کسی بھی انویسٹر کے ساتھ تو وہ پاکستانی کورٹس کے بجائے کسی انٹرنیشنل آربیٹریشن کر کے چلا کے پاس جا سکے گا. ہم نے اس کی اجازت کیبنٹ کی اپروول کے بعد دے دی ہے, لیکن وہاں پہ یہ جی سی سی کا اپنا میکانزم ہے, کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے مختلف کنٹریز ہیں, ان کی طرف سے اس کی ریٹیفیکیشن ہونا باقی ہے. توقع یہ ہے کہ اگلے 1 سے 2 مہینے میں وہ جو ایف ٹی اے کا پورا ایگریمنٹ ہے اس کی ریٹیفیکیشن ہو جائے گی. جب وہ ریٹیفیکیشن ہوگی اس کے بعد ہی ڈیولپمنٹ ہوگی. بالکل. ایک اور بات, آرمی چیف نے دورہ کیا, سعودیز منسٹر یہاں پہ آئے, ڈیفنس منسٹر بھی آئے. ابھی 2 توقعات ہیں عید کے بعد, یا پاکستان کے پرائم منسٹر جائیں گے وہاں پہ, وہ تو ہو سکتا ہے رمضان میں ہی چلے جائیں, آخری اشرے پہ وہ جاتے ہیں. ابھی فائنل نہیں ہے, یا سعودی کراؤن پرنس پاکستان تشریف لے کر آئے. کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے, فائنل نہیں ہو رہا, بلکہ وہ انڈیا سے ہو کے میرے خیال میں چلے گئے تھے. ہاں جی, کچھ عرصہ پہلے پاکستان وہ نہیں آئے. لیکن جو آپ نے بات کی نا, میں یہ پری ریکوزٹس پوری کریں گے تو بات آگے بڑھے. پری ریکوزٹس پوری کرنے کے ساتھ ساتھ جو کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں ناظرین, جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں فائنانس منسٹر کی, ساتھ ساتھ میں جب اس طرح کی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی کہ جو کچھ آئے ہیں وہ بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہے, اور پھر وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ساتھ لنک رہے گی, اور یہ جو ایڈمنسٹریٹو انسٹیبلٹی ہوگی, تو پھر کوشچن تو اٹھتے رہیں گے ساتھ ساتھ. ایک بات اور تو بھی یہ وہی ہے کہ 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے. ریکوڈیک میں کچھ بلاکس اور بھی ہیں. ایک تو یہ ہے نا بیرک گولڈ کے پاس, اس کے علاوہ بھی بلاکس ہیں. سعودیز وہاں پہ بھی انٹرسٹڈ ہیں, لیکن وہ اس ٹائم ہوگا وہ اگر ان کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس جو اس کے اندر ہے ریکوڈیک کے اندر وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ آگے مرحلے کی طرف بڑھیں گے. اس لیے ایک بات بڑی ضروری ہے کہنی, زمانہ گزر گیا جب ہم اپنے دوستوں سے پیسے لیتے تھے, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے پیسے لے کے اس اکانومی کو چلاتے تھے. اب وہ زمانہ نہیں رہا, ہمیں اپنی چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی, یہ انویسٹمنٹ لانی پڑے گی. لیکن یہ بھی ایک سوال ہے بہت بڑا, پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے, پاکستان کی اپنی انٹیگریٹی کے حوالے سے, اسٹیبلٹی کے حوالے سے, کہ کیا وہ نہیں ہوگا تو ہم کیا اپنا سب کچھ بیچ کے سسٹم چلائیں گے, یا ہر سسٹم کو ہم کب ٹھیک کریں گے؟ آپ کا سوال بہت بنیادی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں یہ بھی ایک بائی پاس ہی ہے نا, سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ بیچ دو, وہ کر دو, وہ کانٹریکٹ پہ دے دو, وہ کانٹریکٹ پہ دے دو. ایک چیز دیکھیں, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آتا ہے نا سر, وہ 2-3 چیزیں لے کر آتا ہے. ایک تو وہ ٹیکنالوجی لے کر آتا ہے, پھر اس کے سٹیکس بڑھتے ہیں نا, جب کم از کم اوپر کے لیول پہ چیزیں کے اندر امپروومنٹ بھی ہوتی ہے. اب یہ پرابلم اور ہے کہ ہم سائلوز کریٹ کر لیں, ان کے لیے کوئی اور سسٹم بنا لیں, باقیوں کے لیے کچھ اور کر لیں. ایک بات میں اور بھی بتاؤں آپ کو, ایک بات ہمیں یہ, اور یہ ایس آئی ایف سی کے لوگوں کو بھی پڑھ لکھ لینی چاہیے, اس ملک کا لوکل انویسٹر کا جب تک کانفیڈنس ریسٹور نہیں ہوگا, فورن انویسٹمنٹ کو زیادہ نہیں لایا جا سکتا. اور وہ آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں گے تو آئے گی. اوور ہال کیے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اور جو بات مجھے یوسف نظر صاحب بار بار یاد آتے ہیں کہ اپنا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے اسٹیٹ کا, انتہا پسندی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کیے بغیر آپ انویسٹر کا کانفیڈنس ریسٹور نہیں کر سکتے. وہ پھر وہی بات آپ کی کہ ان کے لیے الگ جزیرہ دے دیں, ہر ایک چینی کے ساتھ 2 فوجی لگا دیں. ایک اور بھی بات ہے, جو انسانوں کی نارمل ریکوائرمنٹس ہیں ان سب کو پورا کریں, ایک نارمل انسان کی, اور ایک آزادی کا احساس ہو, اور ایک سیکورٹی کا احساس ہو. ایک اور بات, ان کے جو پروفٹس ہیں وہ واپس لے جانے کی صلاحیت ہو ان کے پاس. یہ نہ ہو کہ پروفٹس وہ کمائیں اور ڈالرز ہی نہ ہو ہمارے پاس, اسٹاک ہو جائے. ہاں اتنے رک جاؤ, وہ آگے نہیں آ رہے تھے, پیسے پھنسا کے. آپ کو پتہ ہے ابھی اس ٹائم کیا پرابلم ہے, جتنی ملٹی نیشنلز ہیں وہ جائز والوں ان کے پروفٹس نہیں جا رہے. ہاں جی, ٹیلینور بھی شاید ون آف دی ریزنز ہو کہ وہ کہہ رہے کہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ وجہ تھی نا, یہ وجوہات ہے ساری. لیکن جاتے جاتے ایک سوال آیا
جو کامنٹ سیکشن میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی جو مڈل کلاس کی اور ایلیٹ کلاس کی اور لوئر مڈل کلاس کی، اس کو تھوڑا سا اتنا ڈیفائن کر دیں کہ کس حد تک والے، کس سیلری والے، کس انکم والے، کن کن چیزوں والے آپ ایلیٹ سمجھتے ہیں اور کن کن والے مڈل اور لوئر مڈل کلاس میں آتے ہیں. یہ تھوڑا سا ڈیفینیشن جاتی ویسے میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں، اس ملک میں مڈل انکم جو ہے نا، جو میرا ذاتی خیال ہے، وہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک کمانے والے مڈل انکم ہیں. 1 لاکھ روپے سے نیچے والے لوور انکم ہے. یعنی جس بندے کی 6 بندوں کی 6 سے 8 بندوں کا فیملی سائز ہے پاکستان کے اندر، یعنی 4 بچے، 2 میاں بیوی اور والدین بھی ان کے ساتھ. 6 سے 8 ایوریج ایک فیملی Average, سائز family سمجھا size. جاتا ہے. جو بندہ بھی اس ٹائم کرائے کے گھر میں رہتا ہو اور لاکھ روپے سے کم کما رہا ہو، وہ تو خط غربت میں ہے. جو لاکھ روپے سے 5 لاکھ تک ہے وہ مڈل انکم ہے. جو 5 لاکھ سے اوپر ہے وہ یعنی متوسط بہتر طبقہ، اور جو اس سے اوپر ہے وہ اس ملک کی ایلیٹ ہے. وہ کوئی 8-10% ہی ہے. ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کا کوئی نہیں. بلکہ وہی سارے مسئلے کی جڑ ہے. ان میں سے ایک اور بھی ہے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی انکم ڈالرز میں رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، میں اسلام آباد میں کچھ سیکٹرز ایسے ہیں کہ جہاں پہ رینٹ جو ہے، اپنے گھروں کا رینٹ، وہ ڈالرز میں رکھتے ہیں. کیونکہ وہ فارنرز زیادہ آتے ہوں گے نا. ویسے E6 فار انسٹنس، E7، E7، یہ ایف والے کئی سیکٹر، کیونکہ وہاں پہ جو آپ کا ڈپلومیٹک انکلیو ہے اور جو انٹرنیشنل لوگ ہیں یہاں پہ، آخر انہوں نے رہنا ہے کہیں. ایک ویسے بات بڑی امپورٹنٹ مجھے اور بھی یاد آ گئی سر. پچھلے سال بجٹ میں آپ کو یاد ہے نینیز کے اوپر ٹیکس لگایا تھا. ایسے پتہ کرنا چاہیے کہ ٹیکس جمع کتنا ہوا ہے. یہ آپ ایک ڈالیں نا، وہ اب تو فریڈم، وہ کیا ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن کا بھی آ گیا ہے اب تو. کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. یہ چوری کرنی پڑے گی FBR سے. کچھ چلیں کریں، آپ تو چوری میں ماہر ہیں ماشاء اللہ. ڈاکومنٹ چوری میں ہیں. اللہ معاف کرے. اچھا ویسے مجھے ایک بات آپ کی مجھے یاد رہ گئی. ہم پروگرام میں اجازت لیتے ہیں تو آپ کوئی بات کرنے لگے تو پھر اگر ہم تو آپ سے اجازت لیتے ہیں نا آخر میں، تو کچھ لوگ تو پروگرام کے شروع میں کرنے کے لیے اجازت لیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یوٹیوبرس کی بات کریں؟ نہیں ویسے ہی کئی اجازت لے کے کرتے ہیں کہ آخر میں اجازت لیتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ بتائیں، یہ اجازت لیتے کس سے ہیں؟ جو بھی ان کے اوپر کوئی ہوگا معتبر. نہیں یار، سوشل میڈیا پہ تو سوشل میڈیا تنقید ہی ہے، کوئی ایڈیٹر نہیں ہے، کوئی ایڈیٹر نہیں ہے، کوئی گیٹ کیپر نہیں ہے. گیٹ کیپر نہیں ہے بھائی، کوئی گیٹ کیپر. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے کل ایک بڑی لمبی ٹویٹ پڑھی اپنی مرتضیٰ سولنگی صاحب کی. سولنگی صاحب جی بالکل، سابق جو انفارمیشن منسٹر، سابق صحافی. ہاں ابھی بھی صحافی ہیں. اب تو وزیر بن گئے تھے نا. نہیں تو وزیر بننے کے بعد صحافی نہیں بن اب سکتے. تو وہ دوہرے ان کے چہرے جو ہیں وہ تو اب بے نقاب ہو گئے نا. کیا مطلب ہے آپ؟ بلکہ وہ وزیر بھی بن گئے، پھر صحافی بن گئے دوبارہ. یار یہ کی سمجھ نہیں لگا. یہ دنیا میں مجھے آپ بتائیں. چلے آپ کے دوست ہوں گے، خیر ان کو بہت سارے لوگ اچھے الفاظ سے یار میری کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہے. میری بات سنو. ایشو یہ ہے کہ دنیا میں، مثلا امریکہ میں، بہت سے لوگ آتے ہیں حکومتوں کے اندر، جب حکومت ختم ہوتی ہے تو وہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن چلیں اسی سبجیکٹ پہ رہے نا، ہم اس طرف نہ جائیں. اچھا یہ اس لیے ہم ذاتی. اچھا اجازت لیتا کون ہے مجھے وہ بتائیں. جو جس کو اجازت دی جاتی ہے، یا وہ آپ کو پتہ ہی کون اجازت لیتا ہے. کون دیتے ہیں بتائیں. مجھے نہیں پتا اس چیز کا، پتہ کریں. آپ ایک سوال اٹھاتے ہیں، اس کا جواب بھی نہیں دیتے. اسی طرح چھوڑ دیا کریں. کچھ سوالات کے جوابات نہیں ہونے چاہیے. اوپن اینڈڈ کوسچنز ہوتے ہیں. اچھا میں تو ذرا ڈرائیو زیادہ کرتا ہوں. آپ نے ٹرکوں کے پیچھے دیکھا ہے کبھی؟ یا پاس کر یا برداشت کر یا پاس کر. تو آپ کیا کریں؟ ہم پاس کریں. ہاں جی پاس کریں. تو پھر اجازت میں لوگوں سے تو لے لوں نا، اپنے جو دیکھنے والے ہیں. میرے دیکھنے والوں سے میں اجازت لے رہا ہوں. جی آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے اور کمنٹس کرنے ہیں. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.